में 9:30 होने को हैं। अब उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, आज दुनिया भर में आलमी यौम खुराक मनाया जा रहा है। आप सभी को बखूबी मालूम होगा कि हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में आलमी यौम खुराक मनाया जाता है। ये दिन खुराक और ज़राअत की आलमी तंजीम के क़याम की याद में मनाया जाता है। FAO अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम इदारा है जो दुनिया भर में खुराक और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए काम करता है। 1945 से जब से ये इदारा कायम हुआ तभी से इस दिन को दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर ममालिक मनाते हैं। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद जहां आलमी सतह पर खुराक की पैदावार में इजाफा करना है, वहीं अवामुन्नास में बेहतर और अच्छी खुराक व ग़िज़ाइयत को फराहम करना इसकी अव्वलीन तरजीह है ताकि भूख और इफलास को खत्म किया जा सके। इसी वजह से हालिया बरसों में दुनिया भर में भूख से मुतासिरा अफराद की तादाद में कमी वाक़ हुई है। इस हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक में होने वाली माशी नमू और ज़री पैदावार में इजाफे का किरदार निहायत अहम है। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी इस वक्त 842 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं। उनकी खबरगिरी करना भी हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसके अलावा उर्दू गजलिया शायरी को जिन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों, किताबों, गजलों और नज़मों से मालामाल किया, उनमें सरे फहरिस्त एक नाम राम प्रकाश राही का आता है। राम प्रकाश राही ने बहुत सी किताबें तर्जुमे तहरीर फरमाए हैं। उनमें हकीकत मुंतजिर, दरीचे और कोसो कज़ा वगैरह शेरी मजमूए काबिल जिक्र हैं। इसी तरह आपकी पहली नज्म रोशनी आज भी उर्दू अदब के चाहने वालों के दिलों को रोशन कर रही है। तो आइए मजीद आपकी शख्सियत को जानने के लिए आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। मौजू है राम प्रकाश राही हयात व खिदमत। मकाले निगार हैं जनाब डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान। उर्दू प्रोग्राम सलाम करता है उर्दू शायरी की डगर पे चलते हुए राही को। जी हाँ, उर्दू के जाने माने शायर राम प्रकाश राही जी को। इनकी इंसानी जिंदगी पर पकड़ और नजर दोनों इतनी मजबूत है कि सुनने वाला ठहर और ठिठुर दोनों जाता है। कुछ गजल नज्म उनकी आज भी बेपनाह मकबूल हैं। आज मैं अपने सामीन के साथ चंद मकबूल गजलों और नज्मों को और करीब से महसूस करूंगा। जी हाँ, उस राह पर चलकर एक सफर राम प्रकाश राही जी के साथ। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले रोशनी पे रोशनी डालते हैं। रोशनी उनकी पहली नज्म है जो मैं आज के प्रोग्राम में आपके पास पेश करना चाहता हूं। राम प्रकाश राही साहब ने रोशनी को जिन ख्यालों और अल्फाजों में कैद किया है, शायदी रोशनी के साथ किसी शायर ने इतना गहरा सफर किया हो। कैसे जिंदगी के सारे मनाजिर रोशनी पर मुनहसिर हैं। बहुत आम सा ख्याल नहीं है ये, मगर रोशनी दिल की अलग अलग परतों को खोलती हुई आती है। ये ख्याल इस नज्म को बहुत खास बना देता है। और रोशनी कैसे जिंदगी के गर्म सर्द लम्हों में और ऊंच नीच में इंसान को एक नजरिया फहाम कराती है। इंसानी निगाह वक्त की तलवार पर और तजुर्बे की धार पर चलते हुए हर रोशनी को किरण में तब्दील करने का हुनर सीख जाती है, जिससे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने लगती है। इस नज्म की शुरुआती ख्याल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मनाजिर सब उसी एक रोशनी पर मुनहसिर हैं जो दिल की मुहम्मिक परतों को जब फान कर आती है। इस पहनाए आरी में वो अपने जावियों के ताने बाने से बशर की आंख का माहौल बुनती है। यही माहौल जब सिमटे तो एक तीखी किरण बनकर सुबुक सर चीड़ के शबनम की हर एक बूंद का सीना कली की आबरू को छू ले। उर्दू अदब के पढ़ने वाले जनाब राम प्रकाश राही साहब की काबिलियत को तकते
بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ فلسفے کو سائنس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ دلی شہر شاعروں کے قلم سے جگمگاتا رہا ہے۔ بہت سے شاعروں نے دلی شہر کی زمین پر شعر، نظم، قطعے اور بہت سی غزلیں کہیں، پھر چاہے وہ کیف ہوں۔ جناب کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی، جناب کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی، یہاں کسی کی طرفداریاں نہیں چلتی۔ یا پھر میر تقی میر کا یہ قطع، مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی۔ رام پرکاش راہی جی کی دلی کی نظم تھوڑی طویل ہے۔ ان کی نظم دلی کی عظمت، اس کی شہرت، اس کا رتبہ سب بیان کرتی ہے۔ راہی جی کو دلی صدیوں کی حکایت کا کردار دکھتی ہے۔ وہ شہر دلی کو تاریخ کے فنکار کا شاہکار کہتے ہیں۔ رام پرکاش راہی جی دلی کو تاریخ کا گہوارہ مانتے ہیں۔ تاریخ نہ کہ صرف سلطنوں کی یا بادشاہوں کی، بلکہ اردو ادب کی تاریخ بھی اس میں شمار ہے۔ تبھی وہ شاعروں کو صدا دیتے ہیں اپنی دلی کی نظم میں۔ کس خوبصورتی سے راہی صاحب نے بندش کی ہے، یہ میر کا غالب کا یہ مومن کا وطن ہے، یہ میر کا غالب کا مومن کا وطن ہے، اردو معلی علمدار ہے دلی، یہ ذوق و ظفر درد کی نغمات کی دھرتی اور داغ سے بلبل کا چمنزار ہے دلی، کیفیوں منور سے کئی اہل زباں کا خم خانہ سرمستی اشعار ہے دلی۔ اردو ادب کے لیے رام پرکاش راہی جی کے دل میں درد بھی تھا۔ یہ درد چند آنسو نامی نظم میں جھلکتا ہے، کیسے غزل نئی ایام میں حملے جھیل رہی تھی۔ یہ درد جناب راہی صاحب کو برہا پریشان کرتا تھا اور اسے ان کے قلم نے قلم بند کیا۔ غزل جو اردو ادب کے برے صغیر پر تھی، نئے تقاضوں کا ایک ہمالیہ صفت سراپا، وہ اپنی چوٹی سے مکتا ہے کہ اب وہ چوٹی نہیں رہی ہے۔ غزل کو اس آبرو کے بدلے بس اب تو یادوں کی خلوتوں میں سلگتی سوچوں میں سانس لیتے چند ایک فسانے۔ انسانی زندگی میں تہواروں کا بڑا عمل دخل اور اثر ہے۔ جناب رام پرکاش راہی جی نے تہواروں کو انسانی تمدن کا سرمایہ مانا ہے۔ ان کی لکھاوٹ میں گنگا جمنی تہذیب صاف نمایاں ہے، پھر چاہے وہ دیوالی کی رات ہو یا عید۔ دونوں تہواروں میں راہی صاحب نے جو خاکے کھینچے ہیں وہ پڑھنے والے کو تہواروں کے مناظر اجاگر کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والا کھو سا جاتا ہے کہ جیسے وطن میں واقعی عید یا دیوالی کا تہوار ہو۔ راہی صاحب تہواروں کو خدا کا انعام مانتے ہیں۔ نظم کی شروعاتی بندش اس کو بخوبی نبھاتی ہے۔ رنگ میں ڈوب کے نکھری ہے فضا آج کی رات، رنگ میں ڈوب کے نکھری ہے فضا آج کی رات، دامن فرش میں ہے نور خدا آج کی رات۔ تہوار بے شک درد کی دوا بھی ہیں، اور دیوالی کی رات میں اس کی تصویر بہت پیارے ڈھنگ سے ہمارے شاعر نے پیش کی۔ باس کا لم مسیح ہے صبا آب، باس کا لم سبیہ ہے صبا آب، درد کو ڈھونڈتی پھرتی ہے دوا آج کی رات۔ دیوالی حیا اور خدائی کا سماگم ہے، اور دیوالی کی رات پہ جو نظم ہے وہ اس کا خوبصورت کردار کھینچ کے لاتی ہے۔ شوق تزائن سے بے ساختہ مہکی ہے حیا، لکشمی روپ سہاگن نے بھرا آج کی رات، دیپی دیپ ہے ہر سمت جدھر بھی دیکھو، جلوائے حسن تناسب ہے سوا آج کی رات۔ پٹاخوں کی پٹخ اور پرکھ نظم میں صاف سنائی دیتی ہے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پیش ہے، تھاپ تبلے کی ہے آہٹ کی صدا آج کی رات، بچپنا بندش پرواہ میں برابر مفرور، کھیل و کود میں ہے مست ہوا آج کی رات، نار سے چھیڑ رہے نور کے دیوانوں کی، کیا ہوا ہاتھ جلا پیر جلا آج کی رات۔ صرف دیوالی ہی نہیں، جناب رام پرکاش راہی جی نے عید بھی اتنے ہی اچھے سے جی ہے، محسوس کی ہے، منائی ہے۔ دونوں نظمیں گنگا جمنی تہذیب کی مشال جلاتی ہیں۔ عید امید سے وابستہ ہے راہی صاحب کے لیے۔ ذرا سی بات ہے ایمائے روشنی سمجھو، اندھیرا ظاہر و باطن کا چاک چاک رہے، رہے نہ مصحف ہستی قدوسوں سے گلیز، ماتائے فعل و سخن لغزشوں سے پاک رہے، صفا و صدق و کردار کی کھلی تحریر، نہ کوئی وہم ہو باقی نہ کوئی باک رہے۔ رام پرکاش راہی جی نے اپنی نظموں کے ساتھ اپنی غزلوں کا بھی لوہا منوایا اردو ادب میں۔ ان کی غزل کس نے کہا تھا شہر میں آ کر آنکھ لڑاؤ دیواروں سے، شہر کی جستجو اور کھوکھلے رشتوں کی پیروی کرتی ہے۔ مصرع اول اور ثانی پیش خدمت ہے۔ کس نے کہا تھا شہر میں آ کر آنکھ لڑاؤ دیواروں سے، کس نے کہا تھا شہر میں آ کر آنکھ لڑاؤ دیواروں سے، سایہ سایہ بھٹک بھٹک اب سر ٹکراؤ دیواروں سے، گھات کی پلکیں جھپک رہے ہیں کھل کھل کر انجان دریچے، گھات کی پلکیں جھپک رہے ہیں کھل کھل کر انجان دریچے،
زخموں کے اب پھول سمیٹو، پتھر کھاؤ دیواروں سے۔ لاتعلق کرنے کی بڑی پیاری سی رائے راہی صاحب کیسے دھیمے سے دے دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ قطع نظر کے بعد بھی اکثر بڑھ جاتی ہے دل کی دھڑکن، قطع نظر کے بعد بھی اکثر بڑھ جاتی ہے دل کی دھڑکن، آنکھ اٹھائے کیا بنتا ہے دل ہی اٹھاؤ دیواروں سے۔ راہی جی کی غزل سائے حوصلے کے بدکتے ہیں، راستے زندگی جینے کے آداب سکھاتی ہے۔ اگر کوئی اس کا طالب علم بننا چاہے تو وہ زندگی کا طالب علم بن جاتا ہے۔ سائے سے حوصلے کے بدکتے ہیں راستے، سائے سے حوصلے کے بدکتے ہیں راستے، آگے بڑھوں تو پیچھے سرکتے ہیں راستے۔ آنسو ہزار برسیں تو پی کے چپ، آنسو ہزار برسیں تو پی کے چپ، ایک قہقہا اڑا دے تو کھنکتے ہیں راستے۔ ان قطعوں میں زندگی کی مشکلیں بھی نمایاں ہیں اور ان مشکلوں کا حل، ان کو پچھاڑنے کا ہنر بھی راہی صاحب نے بخوبی سکھا دیا۔ رام پرکاش راہی جی کی اگلی غزل وقت کے پہروں پہ بندھی زندگی کی حقیقت کو نمایاں کرتی ہے۔ مصرع پیش خدمت ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شام سے ڈر لگتا ہے، اف یہ آغاز کے انجام سے ڈر لگتا ہے، نہ علامت نہ تشخیص نہ چارہ جس کا، جانے کس رنجش بے نام سے جی ڈرتا ہے۔ آخر آتے آتے مقطع میں وہ یہ تک کہہ گئے ہیں، کوئی لکھے نہ پکارے مجھے راہی کہہ کر، دوستوں اب مٹا اس نام سے جی ڈرتا ہے۔ ان کی چند اور مشہور غزلیں ہیں، جیسے تمہاری بے نیازی تو ہماری بے بسی لازم، جیسے کو تیسا جیسی کہاوت کو زندہ کرتی ہیں۔ دیگر غزلیں اور جو رام پرکاش راہی جی نے منسوب کی ہیں وہ ذرے فہرست ہیں۔ انا کی اوٹ میں عافیت کا راز ہوں میں، تنہائی کا زخم تھا کیسے سناٹوں نے بھرا نمک، ہوا کے دوش پہ دھندلی سی ایک لکیر ہوں میں، ہم نے دیکھی ہے یہی جذب اور اثر کی صورت، میں دیداور ہوں نظاروں سے بات کرتا ہوں، اور پھر وہی قرب گزارش وہی منشا اپنا۔ ان غزلوں نے راہی جی کو صدیوں کے لیے امر کر دیا ہے۔ رام پرکاش راہی جی الگ الگ شخصیتیں ابھرتی ہیں جب یہ نام آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ کاتب بھی ہیں، جیسے 1997 میں حقیقت منتظر یا 2001 میں دریچے، ان کی سنکلت کتابوں کا بھی ذخیرہ ہیں، اور ازبار، دادخانے، دل کے، قوس قزح اور شفق شجر بھی آپ کی چنندہ کتابوں میں سے ایک ہیں۔ کچھ کتابیں انہوں نے صرف ترجمے کے طور پہ کیے اور عام عوام کے لیے آسان فہم کر دی۔ سامعین، ابھی آپ رام پرکاش راہی حیات و خدمات کے موضوع پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے جناب ڈاکٹر سید احمد رضوان، اور اب کلام شاعر میں سنواتے ہیں جناب اقبال احمد اکرم وارسی کا یہ شعری کلام۔ عرض کیا کہ جادو میری زبان کا جب اس پہ چل گیا، جادو میری زبان کا جب اس پہ چل گیا، جادو میری زبان کا جب